اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک بچی یونیورسٹی کی MSc کی طالب علم اپنے گھر آئی اور اپنی والدہ کو ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ میں اسے پیار کرتی ہوں۔ منور نام ہے ان کا، اچھے خاندان سے ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ بھی مل کے دیکھ لیجئے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ شوہر بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج چائے کے وقفے میں شام 5 بجے یہ بات کروں گا۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹا میں آج 5 بجے آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اور کچھ آپ سے بات کروں گا۔ میں اچھا پاپا جی ٹھیک ہے۔ پڑھی لکھی بچی تھی، محنتی تھی، شریف تھی۔ تو 5 بجے پاپا سب ٹیبل پہ آ گئے، چائے آ گئی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم اب جوان ہو، شادی کے قابل ہو، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شادی جلد سے جلد کر دی جائے۔ تو اگر تمہارے خیال میں کوئی بیٹا ہے، کوئی بچہ ہے ایسا جو تم سے شادی کرے تو مجھے بتانا۔ تو بیٹی نے کہا پاپا جی منور صاحب ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، ان کے ماں باپ سے میں ملی ہوں، بہت اچھے ہیں اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، تو میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ کہنے کہ بیٹا بات یہ ہے تم ان کو کل منور صاحب کو بلاؤ 5 بجے، تو میں ان سے کچھ بات کروں گا۔ منور صاحب 5 بجے شام کو ان کے گھر آئے، سلام دعا پیار محبت کیے۔ وہ بہت اچھا لڑکا، ماں بھی بہت خوش ہوئی دیکھ کے، والد صاحب بھی بہت خوش ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے، لیکن ایک میری شرط ہے کہ آپ نے اپنے جوان رشتہ داروں کو، جوان دوستوں کو لے کر آنا ہے نکاح میں، اور اس میں کوئی بوڑھا نہ آئے، کوئی ایجڈ آدمی نہ آئے، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ منور صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، لیکن بہت فکر مند ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ گھر گئے، انہوں نے گھر جا کے اپنے والد سے بات کی کہ والد صاحب وہ جو رشتہ آپ کو پسند ہے، ان کے والد کی ایک شرط ہے کہ کوئی بھی بوڑھا آدمی بارات میں نہیں آئے گا، جوان بچے 10-12 آ جائیں، نکاح کرنے لے جائیں۔ ان کہا کہ تو میں تو ضرور جاؤں گا جو مرضی ہو۔ خیر گھر میں چپڑے چل گئی، آپس میں تیمی گوئیاں ہونے لگیں کیا ہوگا۔ خیر نتیجہ یہ نکلا کہ باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹے تم باجا تو ضرور لاؤ گے کیونکہ مسلمان ہو، تمہیں تو دھوم دھڑکا ضروری ہے، تو آپ ایسا کرو کہ باجوں والوں کی یونیفارم مجھے پہنا دینا اور گلے میں بڑا سا باجا جو ہوتا ہے نا وہ ڈال دینا، بھوں کرنے والا، تو بارات لے کے چلتے ہیں۔ بیٹا بھی بڑا خوش ہو گیا، چلو یار کام تو بنے گا۔ بارات گئی، وہ جو باجے والے تھے وہ ایک سائڈ میں کرسیاں پڑی تھیں، بیٹھ گئے۔ اب اندر جو بات چیت شروع ہوئی وہ یہ تھا کہ بھائی اب نکاح کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری 2 شرطیں ہیں۔ یہ میرا اٹیچی کیس ہے، بغیر چابی کے جو اسے کھول دے گا، تو بٹنوں والا ہے، بغیر چابی کے جو کھول دے گا، اگر آپ کھول دیں گے تو میں آپ سے شادی کر دوں گا۔ بچوں نے سنا، ان کے بھائیوں نے، وہ دوڑے دوڑے گئے باپ کے پاس جو کہ باجوں کی والوں کی یونیفارم میں تھے، کہ جی ان کی پہلی شرط یہ ہے۔ کہتے بیٹا بات ہی کوئی نہیں ہے، ان سے کہنا آپ نمبر بتا دیجئے، میں تالا کھول دوں گا، اس کی تو چابی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ آیا، اس نے اپنے
بھائی کے کان میں بات کی. ان کا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ چابی کے بغیر نمبروں والا ہے, آپ اس کا نمبر بتا دیجئے, میں تالا کھول دوں گا. ان کا ٹھیک ہے. دوسری شرط, ایک شرط آپ جیت گئے. دوسری شرط میری یہ ہے کہ میرے گھر کے بعد جو نہر ہے اس میں پانی چل رہا ہے, آپ اس میں دودھ بہا دو تو میں آپ کا نکاح کر دوں گا. خیر وہ کوئی لڑکا گیا ان کے پاس, ان کے باپ سے بات کی. انہوں نے یہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو بڑا مشکل نہیں ہے. ان کو کہنا کہ پانی آپ سکھا دیں, پانی بند کر دیں, ہم دودھ بہا دیں گے. وہ آیا, اسی طرح اس نے دولہا نے جواب دیا کہ جی میری بھی ایک شرط ہے, اگر آپ اس کا پانی سکھا دیں تو میں دودھ بہا دوں گا. کہ شاباش بیٹے, آپ جیت گئے, اب نکاح ہوگا. لیکن نکاح سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے, یہ مجھے بتا دیجئے. یہ تو آپ شرطیں تو جیت گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بتا ضرور دیجئے. ان کا یہ ہے میرے والد صاحب, آپ نے کہا تھا کہ برا نہ آئے, تو باجے والوں کے ساتھ تو آپ نے ہی نہیں کہا تھا برا نہ آئے. یہ باجے والے ہیں, دیکھ لیجیے یونیفارم میں ہیں. او ہو خان صاحب, آئیے آئیے آئیے, بغل گیر ہوئے, بہت خوش ہوئے, یونیفارم اتار دی اور نکاح ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جو اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں, چاہے جو ایسا موقع کیوں نہ ہو. میں نے آپ کی قدر کی کہ بیٹے آپ نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھا, آپ ان کو لے کر آئے کسی بھی شکل میں, اور یہ آپ نکاح ہو گیا, خوش خوش اپنے گھر چلے گئے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بزرگوں کی عزت کیجیے, احترام کیجیے. اس کا سار یہی ہے اس کہانی کا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو بھولنا نہیں چاہیے, ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے, ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے, ان کو خوش رکھنا چاہیے ہر حالت میں. وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس وقت کے اتنی ہے. اگر بات پسند آئی تو بیل آئیکن میں کلک کرنا, اپنے دوستوں کو شیئر کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.